लेकिन मैं कहूँगी कि कनाडा वाकई जन्नत है। क्यों जन्नत है? इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें? इनके इम्पोर्टेंट चीज़ें इंसान की ज़िंदगी। अचानक से गवर्नमेंट का ऐलान हुआ कि हर किसी को 2-2 हज़ार डॉलर मिलेंगे। तो आप अंदाज़ा करिए कितनी खुशी हुई होगी सबको। कैसे दवाइयाँ लेंगे उसका कोई टेंशन नहीं था। आपको डॉक्टर मिल रहा था। अगर आप बहुत अमीर हैं तो भी आप उसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं। अगर आप बहुत गरीब हैं, बच्चे को अलग पैसे मिलते हैं, माँ को भी पैसे मिल रहे हैं। तो कनाडा ऐसा है जैसे आपकी माँ है, आपको इस तरीके से आपकी टेक केयर करती है। अरे बीमारी सिमारी में हमें ये पैसा काम आएगा, लेकिन यहाँ पर तो आपको गवर्नमेंट देती है। बहुत सारी दुआओं के साथ कि हमेशा खुशी रहें, मुस्कुराते रहें। मैं सिराज बात कर रही हूँ। आज की वीडियो न तो किसी इमिग्रेशन के हवाले से है, न तो कोई खाने पीने की वीडियो है। आज की वीडियो टोटली चेंज है, रियलिटी के बेस पे, जो हकीकत पे बेस पे मेरी वीडियो है। मुझे ये वीडियो बनाने का इसलिए ख्याल आया, मुझे ये खुशी है कि मैं कोई भी बात बोलती हूँ जो हकीकत में मबनी नहीं होती, वो कभी भी नहीं कहती। मैं हर वो बात जिसमें हकीकत होती है, जिसमें रियलिटी होती है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आज की जो मैं आपसे शेयर करी हूँ कि भई कनाडा, अगेन मैं कहूँगी कि कनाडा वाक़ई जन्नत है। क्यों जन्नत है? मैं इस हवाले से नहीं कहूँगी कि कनाडा बहुत खूबसूरत है, वो तो है, बड़े-बड़े खूबसूरत दरख्त हैं। तो वाक़ई इस हिसाब से तो जन्नत है। तो हमारा कोई एक जानने वाला जो है वो आए थे वीज़ा पे, विज़िट वीज़ा पे, क्योंकि उसको माशाल्लाह वेल सेट हैं, अच्छे, मतलब इतना वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं सोच तो रहा हूँ कि मैं बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए मैं कनाडा आऊँ सेटल होने के लिए, तो क्या कनाडा मेरे बच्चों के लिए अच्छा है? तो उससे पहले कि मैं अप्लाई करूँ इमिग्रेशन के लिए, मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सप्लोर करूँ, मैं कनाडा को देखूँ कि कनाडा कैसा है। तो फैमिली के साथ कनाडा आया घूमने के लिए। तो सबसे पहले जो वो लैंड हुए वो टोरंटो हुए। टोरंटो में लैंड हुए, उन्होंने घूमा-फिरा, बहुत एन्जॉय किया, बहुत उनको अच्छा लगा, मज़ा आया। और फिर उसके बाद फिर ये अल्बर्टा आए। ये अल्बर्टा सूबा जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारा एडमिंटन है, यहाँ पर आए। तो यहाँ पर आके उनको हार्ट अटैक हुआ। तो हार्ट अटैक हुआ तो फिर इमरजेंसी में लेके गए, इसकी फैमिली लेके गई फ़ौरन से। तो यहाँ पर नो डाउट इमरजेंसी का बहुत लोगों के ज़हन में जो है वो ख़राब कॉन्सेप्ट है। कहते हैं कि इमरजेंसी में इतना रश होता है कि आपका टर्न नहीं आता है, और इसमें कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है, गलत भी नहीं है, ये हकीकत है। सपोज़, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आपको सर्दी हुई है और रात का टाइम है, भई आपको सर्दी हुई है कि आपको बाकी क्लिनिक में आप नहीं जा सकते, आप इमरजेंसी में गए हैं। तो वो आपकी देखेंगे कि क्या आप कितनी हद तक आपकी तबीयत, आप कितना किस यानी कि वो केस टू केस इमरजेंसी देखते हैं कि ये जो केस है वो कितना सीवियर है। खुदा न खासा जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, इसको जो चीज़ हुई है खुदा न खासा इससे इसकी लाइफ तो खतरे में नहीं है। तो ये ऐसे केस पहले लेते हैं जिसको लाइफ का जिसकी लाइफ खतरे में हो। तो ज़ाहिर बात है उसको तो हार्ट अटैक हुआ था, तो उसको तो फ़ौरन से ले लिया। उसको उन्होंने ये भी नहीं केयर किया कि आया ये सिटीज़न है या नहीं है, ये पीआर है या नहीं है, ये यहाँ का जो है वो कैनेडियन है या नहीं है। ये तो चीज़ें वो उन्होंने देखी नहीं। उन्होंने तो फ़ौरन से इसकी लाइफ सेव करने के लिए, इसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए उसको फ़ौरन से ले लिया। हालाँकि वहाँ पर जो इमरजेंसी वो जिनको सर्दी हुई होगी वो भी बैठे होंगे, या खुदा न खास्ता कोई इससे ज़्यादा सीरियस होगा, या जिसको ज़्यादा बुखार होगा, लेकिन ऐसा बुखार नहीं कि जिसको जान का खतरा हो, वो भी बैठे होंगे। लेकिन उसको पहले नहीं लिया होगा, लेकिन इसको पहले लिया क्योंकि इसको जान का खतरा था कि खुदा न खास्ता अगर हार्ट अटैक हुआ है तो उसको जान भी जा सकती है। तो उसको पहले से इसको ट्रीटमेंट शुरू कर ली। उस टाइम पे इनके इनके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? इनके इम्पोर्टेंट चीज़ है इंसान की ज़िंदगी। इनके आगे क्या इम्पोर्टेंट है? इनके ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ है। आप इम्पोर्टेंट हैं, आपकी अहमियत ज़्यादा है। इस टाइम पे इसको ये नहीं देखते हैं कि क्या आप सिटीज़न हैं या नहीं है, क्या आप पीआर हैं या नहीं है, नहीं। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल दूँ, ऐसे लोगों की, ऐसे बच्चों की जो डाउन सिंड्रोम होते हैं,
جیسے ہماری بہت نزدیکی فیملی میں بھی ایک ایسا بچہ ہے، ایسے کافی ایسے بچے ہیں جو کہ ڈاؤن سنڈروم ہے یا اسپیشل نیڈ ہے، یا تو ان کو اسپیشل جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ملتی ہے، اس کو پیسے بھی اسپیشل الگ سے جو ہے وہ گورنمنٹ زیادہ دیتی ہے، تاکہ ایسے بچے کے ظاہری بات ہے جیسے ویل چیئر ہے، یا کچھ بچے جو ہے وہ چل پھر صحیح نہیں سکتے ہیں، تو ان کے لیے ویل چیئر چاہیے ہوتی ہے، تو یا کچھ خدا نخواستہ ایسے بچے ہیں جن کے آنکھیں نہیں ہیں، یا ایسے بچے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں، ظاہری بات ہے وہ ہر دنیا میں ہر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، تو یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایسے لوگوں کا اسپیشل کیئر کرتی ہے، کیونکہ ان کے آگے جو ہے وہ ایک انسان کی قدر ہے، ان کو اسپیشل ان کو ٹریٹمنٹ ملتی ہے، ان کو اسپیشل منی ملتی ہے، اسپیشل ان کا کیئر ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو یہاں کا جو سسٹم ہے، کینیڈا کا جو سسٹم ہے، وہ ایسے ولنریبل لوگوں کی بہت ہی زیادہ قدر کرتا ہے، بہت ہی زیادہ ٹیک کیئر کرتا ہے، ہر طرح سے اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ ٹیکس تو بہت لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکس اتنا سارا کٹ جاتا ہے، آپ کا ٹیکس بہت زیادہ لیتے ہیں، پھر اتنی سہولتیں بھی تو ہیں نا، آپ کو دکھی نہیں ہونے دیتے کہ اللہ خدا نخواستہ اگر کسی کے اللہ نہ کرے کسی کے فادر چلے جاتے ہیں، سنگل مدر ہوتی ہے، یا ڈیورس ہو جاتا ہے تو سنگل مدر ہوتی ہے، یا خدا نخواستہ اگر مدر چلی جاتی ہے تو سنگل فادر ہوتا ہے جو ٹیک کیئر کرتا ہے، تو اس کے حساب سے اس کے بچوں کے پیسے ملتے ہیں، اس حساب سے اس کے فادر اگر بچوں کی وجہ سے کام نہیں کر سک رہا ہے تو فادر کو ایکسٹرا پیسے ملتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کا ٹیک کیئر کر سکیں۔ تو بس یہاں پر یہ ہے کہ انسانوں کی قدر ہے، تو یہاں کا کہنے کا مقصد یہ کہ یہاں کا جو سسٹم ہے وہ آپ کی ٹیک کیئر کرتا ہے، آپ کا دھیان رکھتا ہے، آپ کو سنبھالتا ہے، آپ کو اہمیت دیتا ہے۔ یہاں کا جو قانون ہے اس کی نظر میں آپ کی اہمیت ہے، ایک انسان کی اہمیت۔ کتنے لوگ جو ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں کہ کینیڈا ایسا، کینیڈا ایسا، کینیڈا ایسا، لیکن جو اچھی چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ چیزوں کی اچھائیوں کو دیکھیں، ان کی جو ہے وہ یہ تو دیکھیں کہ اگر 4 برائیاں ہیں تو 100 اچھائیاں بھی تو ہیں نا، تو لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے، 1-2 برائی ہوگی یا 4 برائیاں ہوں گی، اس کو تو گھاتے رہیں گے، وہ تو ریپیٹ کرتے رہیں گے، لیکن جو 100 اچھائیاں ہوں گی نا اس کو کوئی نہیں گائے گا، اس کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہاں کسی کے انسان کے اندر یا کسی کے اندر یہ اتنی ساری اچھائیاں ہیں یا اتنی ساری خوبیاں ہیں۔ یہ تو سچی بات ہے کہ جب ٹیکس کرتے ہیں نا بہت بہت بھاری پڑتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے کہ ٹیکس اتنا سارا کٹ رہا ہے، لیکن جب کووڈ ہو گیا، میں ابھی آپ کو بتاؤں، کووڈ ہو گیا تو ظاہری بات ہے سب کے کام بند ہو گئے، ہر کوئی گھر میں بیٹھا ہوا تھا، پھر اچانک سے گورنمنٹ کا اعلان ہوا کہ ہر کسی کو $2,000 ملیں گے، تو آپ اندازہ کریں کتنی خوشی ہوئی ہوگی سب کو کہ یعنی کہ آپ نے گروسری کا آپ کے ٹینشن نہیں تھا، لوگوں کو کیسے رینٹ دینا ہے اس کا ٹینشن نہیں تھا، کیسے دوائیاں لیں گے اس کا ٹینشن نہیں تھا، بچوں کو کیا کھلائیں گے اس کا ٹینشن نہیں تھا، بجلی کے بل کیسے بھریں گے، پانی اور لائٹ کے بل کیسے بھریں گے اس کا ٹینشن نہیں تھا، تو کھانا آپ کھا رہے تھے اچھے سے اچھا کووڈ میں، جہاں پر لوگ دنیا میں بہت پریشان ہو رہے تھے، تو پھر آپ کو کیا چاہیے؟ اور آپ کو چاہیے کیا؟ آپ کو ڈاکٹر مل رہا تھا، آپ کو دوائیاں مل رہی تھی، کیا چاہیے بھئی آپ کو پھر؟ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں لوگ ٹیکس نہیں بھرتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ جو امیر ہے وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں، امیر سے امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں، اور بیچارہ جو غریب ہے وہ غریب سے غریب ترین ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے کھانے کے لیے نہیں ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ عیش کر رہے ہیں، تو کینیڈا میں ایسا نہیں ہے، کینیڈا میں ایسا کوئی آپ کو نظر، ہاں اگر کوئی جو ہوم لیس ہے وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے، تو یہاں کا جو سسٹم ہے نا وہ بالکل آپ کو سیم ٹریٹ کرتا ہے، ہر کسی کو، یہاں پر 90% لوگ جو ہیں وہ ایک ہی لیول کے ہیں، سمجھے نا، بہت حد سے زیادہ جو امیر اور حد سے زیادہ غریب بہت تھوڑی، کچھ گنے چنے ایسے لوگ یہ ہوں گے جو بہت زیادہ امیر ہوں گے، گنے چنے ایسے ہوں گے جو بہت زیادہ غریب ہوں گے۔ اچھا پھر مزے والی بات کہ اگر آپ بہت امیر ہیں تو بھی آپ اسی ہاسپٹل میں جا رہے ہیں،
اگر آپ بہت غریب ہیں، اگر آپ ہوم لیس ہیں تو بھی آپ اسی ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، اسی لائن میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، اسی لائن میں ایک امیر بھی کھڑا ہوا ہے تو ایک غریب بھی کھڑا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ بہت امیر ہیں تو آپ کے لیے الگ سے ہاسپٹل بنی ہوئی ہے، نہیں، یا غریب ہیں یا ہوم لیس ہیں ان کے لیے الگ سے جو ہے وہ بالکل بیکار ہاسپٹل بنی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ سب کا حق ہے، سب کا حق جو ہے وہ یہاں پر سیم ہے۔ تو اب اندازہ کریں نا، وہ جو آئے تھے، جو ہمارے جاننے والے وزٹ ویزا بھی آئے تھے، وہ بھی اسی ہاسپٹل میں گئے جس میں ہم لوگ جو ہیں جاتے ہیں، جو ہم سٹیزن ہیں یہاں کے، ہم جو پی آر ہیں، ہم سٹیزن ہیں یہاں کے رہنے والے ہیں، کینیڈین سٹیزن ہیں، وہ بھی سیم ہاسپٹل میں جاتے ہیں جس میں ایک جو وہ ہمارا جاننے والا جو آیا، جو میں نے آپ کو بتایا اس کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا، وہ بھی سیم ہاسپٹل میں گیا۔ تو یہاں پر دو آنکھیں نہیں ہیں کہ امیر کے لیے الگ آنکھ، غریب کے لیے الگ آنکھ، ایسا نہیں ہے یہاں پر۔ کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ بھئی ہمارے ملک میں، انڈیا یا پاکستان میں، آپ کے پاس سیونگ نہیں ہے اور آپ کی جاب چھوٹ جائے تو کیا آپ کھا پی سکتے ہیں؟ آپ اپنا گھر کا رینٹ بھر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ لیکن کینیڈا میں آپ کھلا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، رینٹ پے کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ کا ای آئی کرتا ہے، یہاں کا سسٹم ایسا ہے، سب کے لیے ایسا سسٹم ہے ای آئی کہ وہ پیسے کرتے ہیں آپ کے ہر پے میں سے، کہ خدا نخواستہ اگر آپ کی جاب چلی جاتی ہے، آپ جاب نہیں کر رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو آپ کو ای آئی ملتا ہے تاکہ آپ اپنا گزر بسر کر سکیں، آپ خرچہ چلا سکیں، آپ گروسری لے سکیں، آپ گھر کا بچوں کو کھلا سکیں جب تک آپ کو کوئی دوسری جاب مل جائے۔ تو یہ ہے کینیڈا۔ میں اپنی بات کروں پرسنل، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، میری امی پڑی ہوئی نہیں تھی، ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے پاس کھانا نہیں تھا، بھوکے اٹھتے تھے، بھوکے سوتے تھے۔ میری خالہ دے کے جاتی تھی آٹا، بیچاری وہ خود بھی غریب تھی، وہ دے کے جاتی تھی، اس میں سے تھوڑی تھوڑی امی جو ہے وہ 1-2 دن کے لیے آٹا دے کے جاتی تھی، کیونکہ وہ بہت غریب تھی بیچاری، وہ اتنا ہیلپ نہیں کر سکتی تھی۔ تو ایسے دن آئے کہ ہم بھوکے سوئے ہیں رات کو، بھوکے اٹھے ہیں صبح کو اور بھوکے سوئے ہیں رات کو، ایسے بھی دن ہم نے دیکھے ہیں۔ لیکن کینیڈا میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک مدر ہے، سنگل مدر ہے، اس کے خدا نخواستہ فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ اس کو اتنے پیسے دیتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی طریقے سے پال پوس سکے۔ اسکول تو یہاں پر فری ہوتے ہیں، آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اسکول کی فیس چاہیے ہوتی ہے، آپ کو میڈیکل چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ بیمار ہو تو یہاں پر تو فری ہے، باقی اب پھر آپ کو گروسری چاہیے ہوتی ہے، گھر چاہیے ہوتا ہے، جو ایک سنگل مدر کو گورنمنٹ دیتی ہے، جو کہ ہمارے پر جو گزری ہمیں پتہ ہے کہ میں کبھی کبھی ابھی سوچتی ہوں کہ کاش میری امی کینیڈا میں ہوتی تو ہم بھوکے تو نہیں سوتے، لیکن شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ وہ بھی دن چلے گئے۔ تو یہ ہے کینیڈا۔ لوگ بولتے ہیں کہ کینیڈا کے جو لوگ ہیں، لوگ کیا بولتے ہیں، حقیقت ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے کہ یہاں کے لوگوں کی جو زندگی ہے وہ لمبی ہے۔ جیسے ہمارے پاکستان میں ہنسا گلگت کے لوگوں کی لائف جو ہے وہ عمر دراز ہوتی ہے، بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، تو کینیڈا کے لوگ بھی بڑی عمر کے ہوتے ہیں، موسٹلی صحت مند ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہیلتھ سسٹم اچھا ہے یہاں کا، جو ہے وہ سسٹم اچھا ہے، لوگوں کی قدر کرتے ہیں، انسانیت کی قدر ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ہیلتھ کے پرابلم کا اللہ نہ کرے ہوتا ہے تو آپ کی علاج جلدی ہو جاتا ہے، اس لیے لوگوں کی عمر جو ہے وہ لمبی ہے۔ آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ میں اگر ریٹائر ہوں گا، یا مجھے اگر بچوں نے کبھی ہیلپ نہیں کی یا مجھے بچوں نے نہیں دیا تو میں کیسے بیمار ہوا یا ہاسپٹلائز ہوا تو پیسے کہاں سے آئیں گے، وہ آپ کو یہاں پر کینیڈا میں فکر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پر لوگوں کی جو ہے وہ عمر دراز ہوتی ہیں اور لوگ ہیلدی ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کینیڈا۔ اچھا، پھر یہاں پر جو ایک ماں جو ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو آپ کو پتہ ہے 1 سال تک گورنمنٹ اس کو بیٹھے بیٹھے بچے کو سنبھالنے کے پیسے دیتی ہے، بچے کو الگ پیسے ملتے ہیں۔ ماں کیونکہ جاب نہیں کر رہی ہوتی ہے تو وہ جاب کے جو وہ جاب نہیں کر رہی ہوتی ہے تو اس کو اس لیے پیسے دیتی ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھیں، ہم آپ کو جاب کے پیسے دیں گے، آپ بچے کو سنبھالو۔
तो बच्चे को भी पैसे मिलने हैं, माँ को भी पैसे मिलने हैं। तो ये है कनाडा। मुझे पता नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। हमने जब बच्चे पैदा किए थे हमारे, माशाल्लाह इतने बच्चे अभी बड़े हो गए, तो भी इतना सारा खर्चा आया था। हमने आगा खान हॉस्पिटल में हम मेरे मैंने दोनों बच्चे, बल्कि हमारी फैमिली में सब जो हमारी भाभियाँ हैं सबके बच्चे आगा खान हॉस्पिटल में हुए हैं डिलीवर। हमारे 12-13 बच्चे जो हैं माशाल्लाह हमारी फैमिली के। तो मुझे पता है बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था। और अभी जो है वो 35-40 साल पहले की बात है। तो अभी कितनी महंगाई हो गई है, कितना एक बच्चे का खर्चा आता होगा। और यहाँ पर आपको कितना है, ज़ीरो खर्चा, $0। आपको कोई किसी चीज़ की न, आपको खाना वहाँ से मिलता है, आपका बच्चा जो डिलीवर होता है वहाँ की मेडिसिन है, वहाँ की नर्सेज हैं, वहाँ के डॉक्टर्स हैं, एक पाई भी आपको नहीं भरनी है। तो फिर ये है कनाडा। तो यहाँ का जो सिस्टम है वो आपका टेक केयर करता है, आपका संभाल करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एक फीलिंग होती है कि कनाडा ऐसा है जैसे आपकी माँ है, आपको इस तरीके से आपकी टेक केयर करती है। नो डाउट यहाँ पर आपकी सेविंग नहीं होती है, लेकिन सेविंग हम क्यों करते हैं? हमारे हमारे बुढ़ापे के लिए सेविंग करते हैं ना, कि हम सेव करें ताकि खुदा न खास्ता हम जब बूढ़े होंगे, बड़ी उम्र के होंगे, तो हमारे बीमारी सिमारी में हमें ये पैसा काम आएगा। लेकिन यहाँ पर तो आपको गवर्नमेंट देती है। जब आप बूढ़े हो जाते हो तो आपको गवर्नमेंट हेल्प करती है। जब आप कमाने के काबिल नहीं होते हो तो आपको गवर्नमेंट देती है। तो आपको किस चीज़ की फ़िक्र है? तो फिर ये है कनाडा। अभी देखिए, हर जगह के, हर इंसान के, हर शहर के, हर मुल्क के, हर इंसान के भी खामियां, हर के अंदर खामियां और खूबियां तो होती हैं। तो नो डाउट मैं ये नहीं कहती हूँ कि कनाडा में के अंदर कोई खामी नहीं है, कोई भी खामियां नहीं है, होंगी। लेकिन फिर आप अच्छाइयाँ भी तो देखें ना, कितनी सारी हैं जो मैंने आपको गिनाई हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि कनाडा वाकई जन्नत है। तो बस मेरी यही आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप जो है वो मेरी वीडियो शेयर किया करें, और अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी कनाडा के बारे में पता चले कि भाई कनाडा अगर वो आना चाहते हैं, या उनको अप्लाई करना है, या वो विज़िट करना चाहते हैं, कनाडा को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो उनको भी आप मेरी वीडियो शेयर किया करें, और इनको और लाइक किया करें मेरी वीडियो को। तो बहुत सारी दुआओं के साथ कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।